معافی جرم ہے۔ سب سے پہلے کہ شرک کرنے والا جس کو اللہ کا ساتھی اور ساجی بنا رہا ہے، جس کو اس کی عبادت میں، الوہیت میں، ربوبیت میں شریک کر رہا ہے، در حقیقت وہ اس کو الہی صفات اور خصائص دے رہا ہے، اور یہ ایسا جرم ہے کہ اس نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ تشبیہ دی، اللہ کے ساتھ برابری کا مقام دیا۔ جو یہ جرم کرتا ہے مالک اس کے اس جرم کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اسی لیے قرآن حکیم میں مالک کا اعلان ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم۔ کسی کو اللہ کا ساتھی ساجی بنا دینا یہ تمام ظلموں میں سب سے بڑا ظلم ہے، کہ اللہ کے فقیر کو، اللہ کے بندے کو، اللہ کے محتاج کو، اللہ کے در کے سوالی کو اٹھا کر آپ الہی مقام پر بٹھا دیں، صفات الہیہ اس کو عطا کر دیں، یہ ظلم عظیم ہے۔ جو یہ جرم کرتا ہے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ مالک کا اعلان ہے، شرک کرنے والا اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو مالک نے اس کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ آئیے قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مالک عز و جل کا فیصلہ ہے، قانون الہی ہے کہ اللہ عز و جل نے شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو چاہے، جس کے لیے چاہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ مالک عز و جل نے یہ خبر بھی دی کہ شرک کرنے والے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے، جس کے عقیدے میں، اور یہی وجہ ہے شیطان سب سے پہلا وار انسان کے اوپر شرک کا کرتا ہے، کہ جب میں نے اس کو مشرک بنا لیا، اب یہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، جہاد دے، جو مرضی کر لے، جتنی مرضی عبادتیں اور محنتیں کر لے، اگر اس کے عمل اور عقیدے میں نے شرک کو داخل کر دیا تو مالک کا اعلان ہے، انہ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کی الوہیت میں، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ کا فیصلہ ہے فقد حرم اللہ، تو اللہ نے تحقیق حرام کر دیا اس پر جنت کو، مأواہ النار، مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ مشرک کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور شرک انسان کی زندگی کے سابقہ تمام اعمال کو ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کریں۔ مالک عز و جل 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ ہدایت ہے اللہ کی، جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ سنو، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ 18 انبیاء وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس شرک کے جرم کی وجہ سے انبیاء کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی، آپ پر بھی وحی کر رہے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء پر بھی وحی کی گئی، اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دیں گے۔ سوچئے، کیا نعوذ باللہ انبیاء شرک کرنے کے لیے آئے؟ انبیاء تو شرک سے بچانے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہاری پشتوں سے تمہیں کھینچتا ہوں، جہنم سے نکالتا ہوں، جہنم سے بچاتا ہوں، تم اپنے دامن کو چھڑا کر واپس جہنم میں گرتے ہو۔ میری مثال تو ایسے ہے جیسے آگ جلانے والے نے آگ جلائی، پھر پروانے اس آگ میں آئے اور وہ اپنے ہاتھوں سے پروانوں کو روکتا ہے۔ اللہ کے انبیاء دعوت توحید کے لیے اپنے ماتھوں کو پھڑواتے رہے، اپنے دانتوں کو تڑواتے رہے، احد کے میدان میں گڑھے میں گرتے رہے، طائف میں لہو لہان ہوتے رہے، فرشتے آ کر کہتے رہے، اجازت دیجئے اس پہاڑ کو اٹھائیں اور ان کے اوپر گرا کر پیس ڈالیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے رہے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون، اے ان پر پہاڑ گرانے والو، مجھے امید ہے ان کی پشتوں سے نکلنے والے ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے۔ پھر مالک کیوں کہہ رہا ہے
کہ اگر انبیاء نے شرک کیا، شرک کی موجودگی میں نبی کا عمل بھی قبول نہیں ہو سکتا، عام آدمی کا قبول کہاں ہوگا؟ قانون کی بالادستی کے لیے، قانون کی بلندی کے لیے، نظام سمجھانے کے لیے کہ جرم اتنا بڑا ہے، یہ جرم اتنا بڑا ہے، جو بھی کرے گا، کرنے والا کوئی ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا چچا ہو، کہہ دیا جائے گا جہاں اور جہنم میں گر رہے ہیں تم بھی جہنم میں گرو۔ شرک تمام اعمال کو ضائع کروا دیتا ہے، اور شرک اکبر وہ جرم ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے نکال کر، مسلمانوں کی ملت سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستقل ٹھکانے والا بنا دیتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں تو صحیح وہ اعمال کون سے ہیں جن کو اسلام نے شرک کہا ہے، وہ کون کون سے کام ہیں جن کا کرنے والا ہمیشہ کا مجرم ہے، ہمیشہ کا جہنمی ہے، ہمیشہ کی آگ کا مستحق ہے۔ ان اعمال کے اندر ایک بہت بڑا عمل غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے آوازیں لگانا، غیر اللہ کو پکارنا، اس سے مدد مانگنا، اس کے لیے سورو پکار کرنا۔ یہ پکارنا عبادت ہے۔ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ شرک اکبر کر رہا ہے، اور یہ جرم اس کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی قوم سے نکال کر اہل جہنم میں شامل کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، توحید کو سمجھئے، توحید یہ ہے ہر غم میں، ہر دکھ میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں جب بھی پکارا جائے تو عرش والے اللہ کو پکارا جائے۔ اے نبی، جب میرے بندے پوچھیں عنی، اللہ کے بارے میں، فإنی قریب، بندے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، تھانے دار کو ملنے کے لیے سپاہی پکڑنا پڑتا ہے، بادشاہ کو ملنے کے لیے امیر پکڑنا پڑتا ہے، تو اللہ کو ملنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب، اے نبی جب بھی میرے بندے پوچھیں اللہ کے بارے میں، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اے بندو، تمہارا کام یہ ہے پکارو بھی اللہ کو، ایمان بھی اللہ پر لاؤ، تاکہ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے۔ دوسرا مقام قرآن حکیم کا سنیے، قل انما ادعو ربی، اے نبی کہہ دو ادعو ربی، مجھے مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، اولاد لینی ہو یا رزق لینا ہو، تکلیف ہو یا مصیبت ہو، غم ہو یا بیماری ہو، ہر حال کے اندر ادعو ربی، زبان سے آواز نکلے گی یا اللہ مدد، میں کسی بھی حال میں غیر اللہ کو نہیں پکارتا، میری پکار اللہ کے لیے، دعا اللہ کے لیے، مانگتا اللہ سے ہوں۔ قل، اے نبی کہہ دو انما ادعو ربی، میں تو صرف اپنے اللہ کو پکارتا ہوں، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ثابت کیا ہوا آیت سے؟ اللہ کو پکارا جائے تو اللہ کی عبادت ہے۔ یا علی مدد کا نعرہ لگایا جائے، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگایا جائے، یا عبد القادر جیلانی مدد کا نعرہ لگایا جائے، غیر اللہ کو پکارا جائے، اللہ کو پکارنا اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کو پکارنا اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنانا ہے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی ان کو بتا دو میں تمہارے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اے میری امت، قیامت تک آنے والے کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اپنے نبی کا پیغام سن لو۔ قرآن حکیم بتا رہا ہے نبی ان کو کہہ دو لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں نہ تمہارے نفع کا مالک ہوں، نہ تمہارے لیے فائدوں کا مالک ہوں، نہ تمہارے لیے مصیبت دور کرنے کا مالک ہوں۔ نفع و نقصان میرے ہاتھ میں نہیں۔ جب نفع و نقصان رسول اللہ کے ہاتھ میں نہیں تو پھر یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگایا جا سکتا، پھر یا علی مدد کی پکار بلند نہیں ہو سکتی۔ کسی پیر بابا شیخ کو، کسی مرشد اور قبر والے کو، کسی مردے کو، بغیر اسباب کے کسی زندے کو بھی پکارا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہو؟ آئیے قرآن حکیم کو سنیں، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب بھی پکارو تو خالص ایک اللہ کو پکارو۔
وَأَنَّ